الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے. مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے. جتھوں مجرم بریوں دے عدالت مصطفیٰ دیے. جتھوں مجرم بریوں دے عدالت مصطفیٰ دیے. جفا کرے جے کر جواب بچی موس کرا دینا. جفا کرے جے کر
جواب بچ مسکرا دینا، جواب بچ مسکرا دینا، اے عادت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ میں ایک عاشق کو جد پوچھیا، خدا پوچھ سی تک منگ سے، میں ایک عاشق کو جد پوچھیا، خدا پوچھ سی تک منگ سے، جواب چیوں نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دی ہے، جواب چیوں نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکان تائی حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ نبیوں میں ولیوں میں، نبیوں میں ولیوں میں، صدیقوں میں علیوں میں، نبیوں میں ولیوں میں، صدیقوں میں علیوں میں، خدا تو بعد ہے سب نو ضرورت مصطفیٰ دی ہے، خدا تو بعد ہے سب نو ضرورت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ اللہ رب العالمین دی بے پرامن بارگاہ خیرالانام دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز و سامعین، محترم سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے دعا ہے خلاق عالم مجھ نالائق ناکار خلائق نو حق سچ کہن دی ہمت توفیق عطا فرمائے، تانوں مینوں حق سن کے سنا کے سمجھ کے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں، میں نے تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دے سونے کلام نو تلاوت کیتیا، تو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مجھ نالائق ناکار خلائق دی زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے غلاموں، اے شعبان المعظم شریف دا چند طلوع ہو گیا ہے۔ اے ماہ مبارک اپنے اندر بے حساب عنوانات نو رکھدا ہے۔ اے او ماہ مبارک کے جس دے وچ سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک دی آپ دی ولادت بھی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت بھی ہے،
اے او ماہ مبارک ہے جدے وچ ان اللہ و ملائکتہ یصلون اے آیت بھی اتری ہے تے میں جس آیت نو چنیا اے معراج شریف دے نال ای عرض کراں گا تے نال ہی حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے حوالے نال چند ایک معروضات آپ جیسے عظیم لوگوں دی سماعتاں دے نظر کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلک حق دے اوتے استقامت عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے غلاموں، گزشتہ جمعہ مبارک تے میں اپنی گزارشات کی عرض کیتی سی کہ سرکار دا زمینی سفر گل یاد ہے نا، میرے پاک نبی علیہ السلام دا زمین دا جڑا سفر ہے اس نو آخدے نے اسراء، کیا آخدے نے؟ اسراء، یعنی زمین دا سفر ہے اس نو اسراء آخدے نے۔ اور پھر میرا نبی زمینہ تو آسمانہ ول گیا ہے، زمین تو آسمان ول گئے نہیں۔ اور توجہ میرے ول رکھو، میرا نبی رات تھوڑا جہا ٹائم ہے، سرکار فرماندے اس رات اس تھوڑے جہا ٹائم دے وچ اے رب دا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ رات دے اس تھوڑے جہا ٹائم دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک سرکار آئے، پھر مسجد اقصیٰ تو سرکار سدرہ تک گئے۔ توجہ نا، زمین دا سفر ختم ہویا، پھر سرکار نے آسمانہ دے اس سفر نو شروع فرمایا۔ میرا نبی زمین تو اٹھیا پھر آسمانہ بل گئے۔ اور توجہ پھر میرے بھائیو، سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کتھے موجود سن؟ مسجد اقصیٰ دے وچ۔ میرا نبی فرماندا میں پہلے آسمان تے گیا، تو جدوں میں پہلے آسمان تے گیا تو جناب آدم اتھے موجود، اگے گیا تو کہ نہیں ابراہیم موجود، کہ نہیں یوسف موجود، یعنی چھوڑ کے کتھے آئے سن؟ اقصیٰ دے وچ۔ فرماندے میں آسمانہ تے گیا تے اقصیٰ دے اتھے بھی سن، اقصیٰ دے چھوڑ کے اتھے گیا سا، اگے گیا تو اتھے بھی موجود۔ استقبال پہ کر دینے سونے دا، سونے نال اتھے پہ گلہ بھی کرن تے سونے دے استقبال بھی پہ کرن۔ اور ارشاد فرماؤ، ساڑھے اس معاشرے وچ ایک عوام نو سوچ دیتی جاندی ہے اور ایک فکر پروموٹ کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، اب تو نبی کی ضرورت نہ امت کو ہے، نہ ہی نبی کسی مشکل میں کسی کے کام آ سکتے ہیں، نہ ہی نبی زندہ ہے معاذ اللہ۔ اس طرح کی فکر پروموٹ کی جا رہی ہے۔ تو انتہائی عقل مند بندے ہو، سوچ رکھنا لے ہو، توجہ میرے بل رکھو۔ انہیں ارشاد فرماؤ، واقعہ میرا سمجھاندہ پیا کہ کوئی نہیں، اور یہ روایات تو موجود ہے، حدیث ہیں اس نے ہوتے موجود نے۔ میرے آقا فرماندے میں اتے گیا تے پھر نبیان نال ملاقات کی تھی، مسجد اقصیٰ دے وچ گیا تے پھر امامت کی تھی نبیان دی، نبیان دی امامت کی تھی ہے۔ اور توجہ میرے وال رکھنی ہے، نبیان دی امامت کی تھی ہے۔ سرکار لباس بشریت وچ نے تے مقتدی بھی لباس بشریت وچ نے، امام بھی لباس بشریت وچ، مقتدی بھی سارے لباس بشریت وچ، مقتدا بھی جناب والا روح اور جسم دے نال موجود ہے تے مقتدی بھی روح اور جسم دے نال موجود نے۔ میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ اور توجہ فرمانا، اے فکر نو سمجھو، عوام نو ذہن دیتا جاندہ کہ نہیں جی ختم ہو گئے۔ میں کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو 1.25 لاکھ پیچھے کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ ایک بندہ کہنے لگا کہ نہیں نمازیں تو بعد میں فرض ہوئی، تو پھر سرکار مسجد میں نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں، میں تو اس سے بھی پیچھے کی بات کروں۔
تو میرے نبی تو اس سے پہلے بھی نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، سرکار جب غار حرا میں ہوتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور حضرت علی بھی سرکار کے پیچھے پیچھے کبھی کبھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ جو طریق ہے عبادتوں کا، یہ نبیوں کا ہے۔ یہ جو دو گانا پڑھایا گیا نا، 2 رکعتیں پڑھائی گئیں، 2 رکعتیں جو امامت ہوئی ہیں، جن کی امامت میرے نبی نے کی ہے، یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ وہ نمازیں نہیں ہیں میرے بھائی، یہ اللہ کے نبیوں کی نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب حضور توجہ کریں، آگے چلتے ہیں۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی، سرکار فرماتے ہیں میں اونچی کی جانب، اونچائی کی جانب گیا۔ اب سرکار کی بشریت بالفعل نہیں بالقوت ساتھ موجود ہے، اور سرکار کی جو نورانیت ہے اس کا اظہار ہونے لگا ہے۔ سرکار کی بشریت پردے میں ہے، نورانیت کا اظہار ہونے لگا ہے۔ اب لباس نور میں سرکار کا سفر ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لباس نور میں میرے آقا کا سفر ہونے لگا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، چوتھے پہ گیا، 5ویں پہ گیا، 6ٹھے پہ گیا، 7ویں پہ گیا۔ میرے بھائی توجہ ہے نا؟ سرکار فرماتے ہیں یوں میں سفر کرتا جاتا ہوں، اوپر چلا جاتا ہوں، اس سے آگے، اس سے آگے۔ اچھا غور کرنا، کتابیں اٹھائیں، حدیث کو پڑھیں، کتابوں میں آتا ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے جہاں سے وہاں تک میں نے 500 سال کا سفر طے کیا، دوسرے سے تیسرے تک 500، یعنی پہلے سے لے کر 7ویں آسمان تک 3500 سال کی مسافت ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ 3500 سال کی مسافت ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے میں نے وہ سفر طے کیا، وہ 3500 سال عبور کیے، لیکن جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن 3500 سال کا ذکر نہیں کرتا ہے، قرآن پورے واقعہ کو بیان کرتا ہے، تو لا کہہ کے کہ تھوڑے سے ٹائم میں۔ میرے بھائیو سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ پوری رات، پورا سال، پورے اتنا عرصہ گزر گیا، فرمایا نہیں تھوڑا سا ٹائم تھا۔ قرآن ہے نا میرے بھائی، آؤ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن دے وچ کی فرمایا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سمجھ آئیے کہ کوئی اللہ کریم نے میرے بھائیوں قرآن دے وچ اس آیت فرمایا پاکیوں ذات جیڑی اپنے بندے خاص نو رات دے تھوڑے جا ٹائم دے وچ، جیڑی اپنے بندے خاص نو رات دے تھوڑے جا ٹائم دے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ، اور اس کے گرد جتنی برکتیں ہیں وہ بھی اپنے بندے خاص کو دکھاتا ہے۔ یہ وہ دکھاتا ہے، وہ برکتیں بھی، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر بھی۔ یہ آگے کا سفر اجمالاً ذکر کرنے کے بعد میرے بھائیو
توجہ فرماؤ، فرما انہو هو السمیع البصیر۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ فرمایا کہ وہی دیکھنے والا، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا، وہی سننے والا ہے۔ اس مقام پہ علماء نے دو باتیں کی ہیں۔ فرمایا یہ آیت کے یہ جملے بھی اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نعتوں کو بھی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دو جملے اللہ کی، گھر میں بیٹھ کے سوچو بھی میں آکھنا ہے کہ نہیں، اللہ کی، مصطفیٰ کی نعت پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ دو جملے، اب توجہ کرنا، اس سے آگے کا سفر شروع ہے نا۔ تو میرے بھائی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں آسمانوں کی جانب گیا، ساتوں آسمانوں کو عبور کیا۔ کتنا سفر ہے جی؟ 3500 سال کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلا، تھوڑا سا ٹائم۔ یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے تو یہ بھی سفر طے کر لیا۔ اچھا، یہ تو 3500 سال کی وہ مسافت ہے نا جو مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور جملہ بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اور زیادہ بات میں لطف آ جائے، اور پھر دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کا سفر کتنا عظیم ہے۔ جو میرا مصطفیٰ زمین سے آسمان کا سفر طے کرتا ہے، اس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ جو ہزاروں میل درمیان کا سفر ہے، اس کا ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، اس کو تو ابھی ڈسکس ہی نہیں کیا۔ تو میرے نبی نے زمینوں کو چھوڑا، آسمان پہ گئے، پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمانوں کا سفر عبور کیا، اور پھر یہی نہیں کہ سرکار صرف چلتے گئے، نانا آسمانوں کے درمیان جو جو بھی معاملات تھے ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی نظارہ کیا، اس کا بھی ماحول کا جائزہ لیا، اور اس کو بھی جناب والا سرکار نے نظارہ کیا۔ پھر آگے گئے، پھر میرا نبی فرماتا ایک مقام آیا، جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں سونا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ جبریل رک گئے، جبریل ٹھہر گئے، جبریل رک گئے۔ اب عرض کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے، مدینے کی تاجدار کرم نوازی ہو، میرے آقا نے فرمایا جبریل رکے کیوں ہو؟ سونا اس سے آگے کا سفر میں نہیں کر سکتا، میری انتہا ہے یہاں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہی میری انتہا ہے۔ اب حضور توجہ کیجئے، نبی فرماتے ہیں جبریل رک گئے۔ اب کوئی عاشق بھی ہوتا ہے، عشاق اپنی بات آپ کرتے ہیں، عشاق کہتے ہیں کاش ادھر ابو بکر ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ سونا آگے نہیں جا سکتا، پر جلیں گے۔ وہ کہتے سونا آگے جو کچھ بھی ہونا ہے ہو جائے، صدیق آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ یہ عشق کی بات ہے نا، کیوں جی؟ یہ تو اندر کے عشق کی بات ہے جو بلے شاہ قصوری بولے تھے۔ بلے شاہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بلے شاہ کی فرمانے آپ فرمانے عشق تے اگے دو برابر تے یارو عشق ددا ودیرا اوے اگ لگے یارو ساڑے ککتے کانے تے عشق سڑے تن میرا اگ لگے تے بجھائے پانی تے دسوں عشق ددانو کیڑا
اتے کچھ نہیں سجدا، جتے عشق نے لایا ڈیرا، جی جتے عشق آ جائے تو تے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں۔ اب غور کریں، اب علماء نے یہاں بڑی باریکی کی بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جبریل رکے کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے حقیقت محمدیہ کی جو صورت محمدیہ تھی نا، اس کا اظہار ہونے لگا تھا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو کائنات میں کوئی جانتا ہی نہیں، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اس حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ یہی بات تو میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائی تھی، اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، نظر آتے ہیں نا، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد کا جانے۔ اچھا ہے، توجہ ہے، اس اندر کوئی شک ہے؟ نہیں۔ تو پھر ایک ہی مطلب ہے، جیسے شک نہیں تو تھانوں کے بات، تھانوں کے مسئلہ دونوں، ہاں گل تو سچی تو پھر پڑھنا شبینہ نہیں پڑھنا، گون گون نہیں کرنا، چچا پڑھنا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام محمد کا جانے، مقام مصطفیٰ کیا محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، جبریل ہاتھ من کے کھڑے، سونے میں اگے نہیں جا سکتا۔ جبریل ہاتھ من کے کھڑے ہو گئے، میں نہیں جا سکتا جی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیوں نہیں جا سکتے؟ یا رسول اللہ میں آگے جاؤں میرے پر جلتے ہیں۔ اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں جو انوار و تجلیات حقیقت محمدیہ کے تھے نا، مصطفیٰ کے جو صورت محمدیہ تھے اس کے جو انوار تھے نا، ہائے ہائے، وہ جب ان کا اظہار ہونے لگا نا، توجہ ہے بھائی، تو حضرت جبریل نے ہاتھ باندھ لی، یا رسول اللہ وہ حقیقت
آپ کی ابھی کھلنے لگی ہے، جو آپ کی حقیقت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا، تو جبریل کی اتنی تاب بھی نہیں کہ ان انوار و تجلیات کو سہ سکے۔ میں نہیں سہ سکتا، اس لیے معذرت کر لی، رک گئے۔ اب میرے محبوب نے آگے سفر شروع کیا۔ آگے جو سواری آئی سبز کلر کی تھی، نام اس کا تھا رف رف۔ کیا نام تھا؟ اب توجہ حضور غور کیجئے گا، میرے محبوب رف رف پہ سوار، اچھا رف رف کو الٹا پڑھتے ہیں تو بنتا ہے فر فر، یعنی جو اتنی تیزی کی سفر کر رہی تھی، سرکار فرماتے ہیں میں اس کے اوپر بیٹھا، سفر کرنا شروع کیا، پھر ایک مقام آیا تو رف رف بھی رک گیا۔ آگے مصطفیٰ کا اپنا سفر ہے۔ اب کہنے والے نے یہاں ایک بڑی لطیف سی بات کہہ دی، عاشق کی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، میں نے کہا نا، کہتا ہے ہودوں دیتا اینے سے دیرا حضور جانتے ہیں، ہودوں دیتا اینے سے دیرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ جی نبی جانتے ہیں کہ آگے میں نے کہاں جانا ہے۔ اب آگے مصطفیٰ نے سفر شروع کر دیا، توجہ یار، میرا نبی فرماتا ہے میرا سفر شروع ہونے لگا، اب میں آگے جانے لگا، حجابات آ گئے، حجابات شروع ہو گئے، جی توجہ ہے نا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں حجابات میں جب میں چلنے لگا، حجابات پردے اٹھنے لگے، ایک نوری حجابات اٹھے، دوسرے میں چلا جاؤں، دوسرے سے تیسرے میں، یہ 70,000 حجابات تھے۔ اب ان کو عبور کرنا یہ الگ ٹائم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا، وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ ذرا معراج کی اس وسعتوں کو دیکھیں اور اس مصطفیٰ اس قرآن کے فرمان کو دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے بھائیوں توجہ کرنا، میرا اللہ قرآن دے وچ لیلہ پیاں آخدا ہے، میرا نبی کی پیاں فرما 70,000 حجابات آ گئے نے، میں انہاں وچوں گزردا جا رہا ہاں۔ او میرے بھائیو، میرے آقا فرماندے نے مینوں وحشت محسوس ہوئی ہے، تنہا جو صاحب فرماندے نے میں سفر کردا جا رہا ہاں، ایک مقام تے پہنچیا ہاں، آواز پیاں دی کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے سونا رک جا، میں رک گیا، کیوں پہ رکن دیا؟ روکن دی بجا کی فرمایا کیف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب رک جا، تیرے رب تیرے استقبال ہے، تیرے تے درود پیا پڑھ رہا ہے۔ اور توجہ کرنا، میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے لوگوں جدوں میں اتے رکیا ہاں، اے بھینی بھینی آواز میری کناں وچ آئی ہے، میں جدوں آواز سنی ہے تے آواز مینوں ایک محسوس ہوئی ہے کہ آواز دین والا کوئی ہور نہیں، میرے یار صدیق دی لہجت پیاں گلاں کردا ہے، میرے یار صدیق دا لہجہ ہے، آئے ہوئے۔ او میرے بھائیو، یار صدیق دی لہجے چ رب نے کلام فرمایا ہے
کیونکہ میرا محبوب صدیق نال بہتا پیار کردا سونا جدوں سفر چوے تے صدیق نال حضر چوے صدیق نال گھر چوے صدیق نال مسجد چوے صدیق نال ہجرت دی رات ہوئے صدیق نال مکہ ہوئے صدیق نال مدینہ ہوئے صدیق نال ہن معراج دی رات سرکار دے نال صدیق کوئی نہیں اللہ نے یار واسطے لاجا صدیق دا اپنایا ہے آئے کیا بات ہے ہن میرے بھائیو توجہ کرنا میرا نبی صبر کر دیا او مقام آ گیا قرآن کہندے دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا قریب ہوندے جا رہے ہیں اعجابات قریب ہوندے جا رہے ہیں سرکار فرماندے ہیں میں سارے اعجابات چھوڑ دیے آگے میں پہنچ گیا عرش آ گیا کیا آ گیا عرش پہ پہنچا اچھا میں ایک آپ سے دانا لوگ بیٹھے ہیں ایک سوال کرنے لگا ہوں عرش کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ عرش کا کیا معنی ہے بھائی بولو نا یار پیار سے بولو یار کیا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائی وہ بیٹھنے سے پاک ہے تو پھر جب بیٹھنے سے پاک ہے عرش کا محتاج نہیں بنایا کیوں عرش کی جب ضرورت نہیں تھی اسے تو بنایا کیوں تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھائی عرش کو بنایا کیوں جب وہ اس کی اس کو ضرورت نہیں حاجت نہیں وہ محتاج نہیں وہ تو لامکانوں میں رہتا ہے وہ تو جگہ اس کی پابندی سے پاک ہے مکان کی پابندی سے پاک ہے حدود اربع میں وہ آتا نہیں عقلوں میں سماتا نہیں تو پھر یہ عرش بنایا کیوں اس لیے کہ وہ جانتا ہے ایک دن میرا یار آئے گا یار کو بلاؤں گا وہ تو مقیم ہے نا مقام والا ہے وہ مجسم ہے تو جو مجسم ہوگا اسے کسی مکان کی حاجت ہوگی میں تو لامکانوں کا مالک ہوں تو ہوگا یہ جب وہ مقیم آئے گا تو پھر مقیم کے لیے یہ عرش کا مقام ہوگا او یار بہت سبحان اللہ یار یہ عرش کا مقام ہوگا تو پتہ یہ چلا عرش رب نے مصطفیٰ کے لیے سجایا تھا عرش کس کے لیے ہے میرے محبوب کے لیے ہے اللہ اکبر قرآن کیا کہتے دنا فتدلّا مقام دنا گزر گیا فتدلّا آ گیا مصطفیٰ فرماتے ہیں اس سے آگے گزرا قاب قوسین او ادنا اب توجہ کرنا عرب کا ایک طریق تھا جب دو برادریاں جڑتی تھیں جو قبیلے جڑتے تھے دو تعلق بنتے تھے دو دوست بنتے تھے وہ کمانے لے کر نہ کمان سمجھتے ہیں نا یہ تیر کمان ہوتی ہے یہ کمانے اٹھاتے تھے اور اٹھا کر لاتے تھے حرم شریف میں داخل ہو کر نہ حرم کے پاس کھڑے ہو کر دو کمانوں کو یوں جوڑتے تھے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں دو کمانے یوں آ کر جوڑ دیتے تھے ان کا مطلب کیا ہوتا تھا اور اعلان کرتے تھے آج کے بعد اس کی عزت میری عزت اس کی بے عزتی میری بے عزتی اس کا دشمن میرا دشمن اس کا دوست میرا دوست اب یہ بات سمجھانی تھی ان لوگوں کو ہائے ہائے جس سے سمجھ آ رہی ہے اب وہ بولے گا نا اب یہ بات سمجھانا تھی ان لوگوں کو جو کہتے تھے رب رسول کے درمیان جدائی ہو گئی فرمایا قاب قوسین او ادنا قوسین بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب اس سے بھی زیادہ قریب توجہ ہے نا بھائی دنا فتدلّا قاب قوسین او ادنا قوسین تو یوں جڑی فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ قریب
سمجھ آ رہی ہے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے کون محمد کون خدا ہے کون محمد کون خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے کون محمد کون خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے. خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، قریب ہو گئے. اب توجہ کرنا، غور ہے نا. اب یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ مصطفیٰ کریم نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کیا. اچھا، اب وہاں خدا جانے کیا باتیں ہوئیں، وہ جانے اور یہ جانے. اب غور کرنا، ایک اور بات کا اضافہ کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں. میں نے آگے حضرت امام حنیفہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا تھا، لیکن یہ بارگاہ اگر مکمل اتنا یہ بات مکمل ہو جائے تو پھر چلیں اگلے جمعہ پہ حضرت امام حنیفہ کے حضور عرض کریں گے. اب جب وہاں پہنچے نا تو خالق نے کہا جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس آتا ہے، ہائے 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 توجہ، جب کوئی یار کسی یار سے ملنے آتا ہے، کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، محبوب تو آیا ہے میری بارگاہ میں، بتا لایا کیا ہے؟ عرض کی مولا وہ لے کر آیا جو تیری بارگاہ میں نہیں، وہ پیش کر رہا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں. محبوب پوری کائنات میری بارگاہ میں ہے، کیا نہیں ہے؟ فرمایا مولا ابھی اللہ نہیں جانتا، جانتا ہے بھائی. قادر مطلق علیم بذات الصدور ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ پوچھنا چاہتا ہے، یار کی زبان سے ادا کروانا چاہتا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں نا عاجزی نہیں ہے، تیری شان نہیں ہے نا. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ تیری بارگاہ میں اس کو پیش کرنے لگا ہوں، اس کو تیری حضور پیش کرنے لگا ہوں. اب ذرا غور فرمائیں کس انداز میں مصطفیٰ نے پیش کی. اور آگے جواب کیا، آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ میرے نبی نے کہا، عرض کی مولا آج تیری حضور پیش کرنے لگا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. یا اللہ میری کولی عبادت تیرے واسطے، یا اللہ میری مالی عبادت تیرے واسطے، یا اللہ میری جانی عبادت تیرے واسطے. تیری حضور میں اپنی طرفوں آجی پیاں پیش کرنا وا. ہن توجہ عزیزان من، اللہ والوں جواب کی پیاں دے. السلام علیکہ ایھا النبی. اے محبوب تیرے تے سلام ہوئے، تیرے تے سلام ہوئے، تیرے تے برکتاں ہوئن. السلام علیکہ ایھا النبی، تیرے تے سلام ہوئے او میرے بھائیو. توجہ فرمانا. ہن جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جملے سنے نے، ہائے ہائے ہائے، او میرے بھائیو، میرے مصطفیٰ نو اپنے گنہگار امتی یاد آ گئے نے. او میرے بھائیو، میرے نبی علیہ السلام نے جدو گناہگاروں نو ویکھیا، میرے مصطفیٰ نو جدو اتھے گناہگاروں نو یاد کیتے آئے،
توجہ فرمانا اللہ نے کی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور غور فرمانا مصطفیٰ نے کیا کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ سانے تے سلام ہوئے میری امت دے نیک لوگاں تے بھی سلام ہوئے. او میرے بھائیو توجہ فرمانا میں ہاتھ جوڑ کے پیار کرنا وا جڑا اللہ مکھانا تے بھی جان کے تینو مینوں نہ بھلے تو اج اس نبی دے ذکر نو پیا بھلا بیٹھا ہے اس نبی دی یاد نو بھلا بیٹھا ہے. او میرے بھائیو توجہ فرمانا اس مقام تے بھی مصطفیٰ کی پیغام یا اللہ میری امت دے نیکوں کا تے بھی سلام ہوئے جیڑا نبی اس مقام تے گناہگار نو نہیں بھلیا امت کیوں اس نبی نو بھل کے تے نبی دے ذکر نو چھوڑی بیٹھی نہ کر. او میرے بھائیو اس کائنات جتھے کوئی نہ کم آوے اتے کوئی اور نہیں رب دا مئی کم آندا ہے. اتے اور کوئی کم نہ آئے تو تے رب دا حبیب ہی کم آندا ہے. بوٹا گجراتی تڑپیا خدا کہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی تے جڑے ترسدے سی دیدنوں دنے راتیو اج انہاں وی باریاں ماریاں نی جدوں خزانے بال کھولے یاروں وچ گلشاں تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا یارو جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں محمد دیاں یاریاں نی. اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ امت سے پیار کرنے والا سب سے زیادہ امت کا نبی ہے جس کو امت کی فکر اس مقام پہ بھی امت کو بھولا بولو تو صحیح یار بھولے گا بھی تو پھر اس سے آگے بھی بات کر دوں بات مکمل کرتے ہیں انتہائی کلام پہ میں پہنچ گیا ہوں. توجہ یار میری جانب رکھیں باہر والے بھی توجہ میری جانب رکھیں یار ادھر ادھر دیکھنا ہے تو وہ زیادہ ضروری ہوگا توجہ میری جانب رکھیں. کیا خیال ہے وہ بولو نہیں یار باہر علی بھی آ کے آخر تک کو سبحان اللہ. اب غور فرمائیں میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں. گلہ شلہ کر لو جو ضرورت آئی پھر ماں دس میں تقریر کر دے سنا کو ہاں گلہ شلہ کر لو جو فری ہو گئے میں دس بھی ہو کیوں جی توجہ ہے کہ کوئی نہیں. اب غور فرمائیں بھائی ایک بار پھر آکو سبحان اللہ سارے آکو سبحان اللہ یار پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں چل رہی تھی اور بے ذوقہ ہو جاتا ہے کام. توجہ ہے بات کیا کر رہے تھے یہ نبی کبھی بھولے گا بھی نہیں. نبی کا امت کے ساتھ جو رابط اور پیار ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اب غور کرنا توجہ کرنا آخری بات ہے
یہ نہیں کہ نبی وہاں امت کو یاد رکھتا ہے تو یہاں بھول جائے گا۔ میں اکثر اوقات قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں تو ڈھارس بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ہم ان کے اوپر عذاب اس لیے نہیں بھیجتے کہ تو ان میں ہے۔ ہائے ہائے، او یار مصطفیٰ آج بھی اپنے اگر مزار شریف میں موجود ہے تو اللہ امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، تو جب سامنے ہوگا۔ اچھا یار ایک اور جملہ آپ کو دے دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ جب طائف کی وادی میں میرا نبی پہنچا نا، طائف میں طائف والوں نے پتھر مارے میرے نبی کو۔ اب سرکار کا جسم اقدس پورے کا پورا خون سے جناب والا یہ پورے کا پورا جسم بھرا ہوا ہے، سرکار کے جسم عطر سے خون بہ رہا ہے اور ایڑیاں مبارک تک سرکار کے خون پہنچ گیا۔ اب ہوا کیا، اللہ کی جانب سے فرشتے نے آنا شروع کر دیا۔ اب فرشتے پہنچ کے کہتے ہیں سونا اگر تیری اجازت ہو یہ پہاڑ بھی مل جائے، یہ پہاڑ بھی مل جائے، یہ دونوں آئیں اکٹھے ہو جائیں، یہ کافر یہیں کے یہیں مر جائیں۔ یہ محبوب اگر تیری اجازت ہو تو یہ بارش برسے، اسی طوفان میں یہ غرق ہو جائیں۔ محبوب تیری اجازت ہو، تیری اجازت ہو تو طوفان آئے، ان کو کہاں سے کہاں اڑا کر لے جائے، یہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں۔ حضور مجھے ایک بات بتائیں، اللہ قوم پہ اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کب سمجھو گے اگلے جملے کو۔ اے میرے بھائیوں، اللہ قوم پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، پھر بھی مصطفیٰ سے پوچھتا ہے، اور وہ لوگ جو مصطفیٰ پہ ظلم کر رہے ان کو عذاب دینا ہے، ان کو مارنا ہے، ان کے بارے میں اللہ محبوب سے پوچھتا ہے۔ ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، جب ہماری بات آئے گی تو کیسے اللہ عذاب دے گا؟ مصطفیٰ سے پوچھ لے گا، مصطفیٰ سے پوچھ لے گا۔ میرا مصطفیٰ کہہ دے گا یا اللہ میں مانتا ہوں یہ گناہگار تھے، مولا ان کو نہ دیکھ بس مجھے دیکھ لے۔ آئے ہائے، میں تو کیا ہاں میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ یہ میرے آقا سے دیکھا ہی نہ جائے گا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ السلام نے طلب کسی مقام پہ کہا تھا ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ بالوں کے انداز نرالے ہوں گے، خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے گناہگاروں کی، یہ سب میری سرکار کے ماننے والے ہوں گے۔ کہاں دوزخ نے یا رب ہیں گناہگار کہاں، ذات حق بولی دیکھو محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ کرنا، جب میرا محبوب علیہ السلام نا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی گھڑیاں ہوں گی، قیامت کی معاملات ہوں گے، اور ہے نا، بلکہ اس سے یارے کو اور بات عرض کر کے بات مکمل کر دیتا ہوں۔ میرا نبی یہ پھر عرض کریں گے انشاءاللہ، اس کو یاد دلوائیے گا، اس سے آگے چلیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو رب نے فرمایا محبوب 50 نمازیں ہیں جو تجھے تحفہ دے رہے ہیں، اپنے امت کو بتا دو یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ کتنی نمازیں ہیں جی؟ اب میرے محبوب علیہ السلام اوپر سے نیچے آئے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، آگے جناب موسیٰ کھڑے تھے۔ بھئی آپ کی توجہ لوں گا، یہاں اگر کوئی غیر حاضر ہوا تو میں سمجھوں گا کہ پوری تقریر میں حاضر نہیں تھا۔ مجھے ایک جملے میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اوپر سے نیچے آئے چھٹے آسمان پہ کون تھا؟ ہے حاضر؟ جملے میں جواب دیجئے گا، حاضر بیٹھے ہیں نا جی۔ اب چھٹے آسمان پہ کون تھا جی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ آپ سے ایک بات ادباً عرض کروں گا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، گناہگار سا بندہ ہوں، مجھے علم میں کمی ہے، آپ یہ فرما سکتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اس وقت وصال کر گئے تھے یا موجود تھے؟ یہاں بیٹھے ہو جو حاضر بیٹھا ہے میں اس سے سوال کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام وصال کر گئے تھے یا موجود تھے؟
وہ وصال فرما چکے تھے نا، کئی ہزاروں سال بعد میرے نبی کی آمد ہوئی ہے، کئی ہزار سال بعد کے بعد آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں جو مر جائے وہ مدد نہیں کرتا، پتہ نہیں، گھر بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، غور فرمائیے گا موسیٰ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک دفعہ پھر بولیے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جس کی زبان میں اگر کوئی مسئلہ ہے وہ بے شک نہ بولے۔ چھٹے آسمان پہ کون کھڑا ہے؟ جناب موسیٰ کھڑے ہیں، اوپر سے سرکار 50 نمازیں لے کے آتے ہیں، چھٹے آسمان پہ پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے جناب موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے، موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ ہو گیا وصال فرما گئے، یہ چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کر تیرے میرے لیے مدد کرتے ہیں یا نبی اللہ، کیا اللہ کی جانب سے تحفہ ملا؟ فرما اللہ نے 50 نمازیں دی، 50 نمازیں دی ہے۔ پیارے موسیٰ کہتے ہیں سونا واپس جاؤ، گھٹ کرواؤ، میری امت ایک نماز نہیں پڑھتی، تھوڑی 50 کے میں پڑھتی ہے۔ توجہ، اب میرا نبی پھر وہاں سے واپس جاتا ہے، اللہ 5 کم کر دیتا ہے، پھر نبی واپس آتے ہیں، نمازیں ہو گئی 45 نمازیں ہیں، میرا نبی جب نیچے آتا ہے پھر جناب موسیٰ سے ملاقات، موسیٰ کہتے ہیں سونے ہون کتنی ہیں؟ فرمایا 45، فرمایا پھر جاؤ نا۔ میرا نبی یوں آتا جاتا رہا، نمازیں رہ گئی 5۔ اب غور کیجئے گا، موسیٰ نے بھی کبھی مانگا تھا یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، جس کے لیے میں نے خود کو حجاب میں رکھا ہے، جب تک وہ نہ دیکھے تو نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا ایسا ہوگا، پیارے موسیٰ نبی کو نمازیں دوں گا 50، تو چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو جانا، تو میرا محبوب مجھے دیکھ کے آتا رہے گا، تو میرے محبوب کو دیکھتے جانا، میرے محبوب کے ذریعے تو میرا دیدار کرتے جانا، میں نمازیں 5 گھٹاتا جاؤں گا، 1 مرتبہ نہیں، مصطفیٰ کے وسیلہ سے 9 مرتبہ تجھے اپنا دیدار عطا کر دوں گا۔ اب غور فرمانا، نمازیں رہ گئی 5۔ اچھا توجہ کرنا، قبر والا تو کر کچھ نہیں سکتا، جملہ وہیں پہ آ گیا نا، قبر والا کر کچھ نہیں سکتا، قبر والا کر کچھ نہیں سکتا۔ اب توجہ کرنا، تو جو قبر والا کر کچھ نہیں سکتا، فیصلہ کر لیتے ہیں آج سے نماز 50 پڑھو تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ آئے آئے آئے، پھر جناب اللہ نہ گھر بچے گا نہ در بچے گا۔ آئے اب بولو تو صحیح یار، ایک باری پھر بولو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب 5 کی باتیں آتی ہیں دوڑ کے گھر میں جاتے ہو، یہ کام بھی رہتا ہے وہ رہتا ہے، جب 50 پڑھو گے نا، آئے آئے، ارے تمہیں تم شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جناب موسیٰ کا۔ ایک من جگت میں تقریر کرتا تھا، معراج پہ بیان کرتا تھا کہ میں 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آکے سنا ایک باری پھر منجو آکنا کہ کاش حضور جان دیتا، میں کہا وہ بڑا حضرت ہیں، یعنی یہ قوم 5 بھی پڑھنے کو تیار۔ بہرحال میرے بھائیوں توجہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی دلیل ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی ایک بات کہی تھی کہ جو معراج کو پوری طرح توجہ سے پڑھے اسے سمجھ آئے گی کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں توجہ سے غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ المبین۔